وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین حضرات، میں نے جمال الدین افغانی کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اس درس میں انشاءاللہ ان کے خاص شاگرد محمد عبدہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ حسن بننا جن سے خصوصی طور پر متاثر تھے کہ افکار سے، ان کی دعوت سے، تو ان کے بارے میں بھی تفصیل ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں جمال الدین افغانی کے بارے میں خلاصے کے طور پر یہ کہہ دوں کہ اگر ان کے کارناموں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جمال الدین افغانی کی دعوت صرف سیاسی تھی۔ وہ بگڑے ہوئے حالات کا استغلال کر کے اس کی تجارت کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔ عوام، مزدور اور کسان طبقہ کو کیسے حکومت کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، ان کے اندر انہیں بہت اچھی طرح مہارت تھی۔ حکمرانوں کے سامنے کس طرح بے شرمی سے بات کی جاتی ہے، اس میں وہ کس طرح ماہر تھے۔ سیاسی مقاصد کے لیے تنظیمیں، جماعتیں بنانا اور اخبارات و میگزین کا نکالنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہی ساری چیزیں حسن بننا کو پسند آتی تھیں، اسی لیے افغانی کی خوب جم کر تعریف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بننا بھی انتخابات میں حصہ لینے لگے تھے، جبکہ اپنی جماعت کو انہوں نے صرف دعوت دین کے لیے قائم کیا تھا، اور کبھی خطوط کے ذریعے اور کبھی بلا واسطہ حسن بننا بھی حکمرانوں اور بادشاہوں سے بات کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کی تائید کرتے تھے، سامنے جھنڈا لے کر چلتے تھے اور پیچھے ان کی برائی کرتے تھے۔ اکثر یہ ساری گفتگو جماعت کے زیر سایہ اخبارات میں لکھتے رہتے تھے، جیسے الاخوان، النظیر، الدعوہ وغیرہ۔ جمال الدین افغانی تحریک کا اثر تھا کہ مصر کے حالات مزید بگڑ گئے۔ 1881 کے اندر انگریز مصر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت افغانی اس طرح خاموش تھے جیسے ان کا کوئی بہت بڑا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ یعنی انگریز جب مکمل طور سے مصر پر قابض ہو گئے، اس کے بعد ان کی ساری سرگرمی ختم ہو گئی، اور آگے 73 سالوں تک انگریز مصر پر قابض رہے، یہاں تک کہ مصری فوج نے جنرل نجیب اور جنرل جمال عبد الناصر کی قیادت میں 1954 کے اندر انقلاب برپا کر کے انگریزی فوج کو مصر سے باہر نکالا۔ یہ 1954 ہے۔ انگریزوں کے خلاف کبھی ان لوگوں نے انقلاب نہیں برپا کیا۔ یہ انقلاب برپا کرتے ہیں تو مسلم فوجوں کے ساتھ، مسلم فوجوں کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف۔ یہ تفصیل تھی جمال الدین افغانی کے بارے میں، اور اس کا خلاصہ تھا کہ کس طرح سے وہ دشمنان اسلام سے مل کر کے، ماسونیوں سے مل کر کے، انگریزوں اور فرانسیسیوں سے مل کر کے عالم اسلام کی تباہی کے لیے سوچتے تھے، اور اپنی ساری سرگرمی مسلم حکمرانوں کے خلاف کرتے تھے۔ ان کے سب سے لائق فائق شاگرد محمد عبدہ مانے جاتے ہیں، شیخ محمد عبدہ۔ محمد عبدہ بن حسن بن خیر اللہ ان کا پورا نام ہے۔ 1849 میں یہ پیدا ہوئے شیخ محمد عبدہ۔ ابتدائی تعلیم بستی کی مسجد میں حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ شادی کے بعد دوبارہ ان کے والد نے ایک مدرسے میں بھیج دیا
جس سے وہ راستے میں ہی بھاگ گئے۔ ان کے بقول مدارس کے قدیم نصاب تعلیم اور طریقے تدریس نے ان کے اندر مذہبی تعلیم سے بیزاری اور بغاوت پیدا کر دی تھی۔ مذہبی تعلیم سے، دینی تعلیم سے ان کے اندر بغاوت اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ مدرسے کے اندر جو نصاب تھا وہ قدیم نصاب تھا، پڑھانے کا طریقہ پرانا تھا۔ اب دینی تعلیم میں کون سا نیا طریقہ آنا چاہیے پڑھانے کا؟ 1287 ہجری کے اندر سید جمال الدین افغانی کی قاہرہ آمد پر ان سے ریاضی، فلسفہ اور علم کلام کی تعلیم جا کر کے حاصل کی، تب ان کو سکون ہوا، اور انہی کے طرز تدریس اور افکار سے یہ متاثر ہوئے، اور اس طرح متاثر ہوئے کہ انہی کے ہو کے رہ گئے۔ 1866 ہجری عیسوی کے اندر جامع ازہر سے تعلیم کے لیے منسلک ہوئے اور 2 سال میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1879 میں دارالعلوم میں مدرس کے طور پر تدریس کا آغاز کیا۔ 82 میں احمد عرابی پاشا کے انقلاب میں شریک ہوئے۔ 84 یعنی 1884 میں اپنے استاذ کی دعوت پر پیرس چلے گئے، فرانس کی راجدھانی، اور وہاں العروۃ الوثقی کے نام سے ایک عربی رسالہ جاری کیا۔ 1885 میں بیروت چلے آئے، لبنان کی راجدھانی، اور العروۃ الوثقی کے نام سے ہی ایک خفیہ تحریک کی بنیاد ڈال دی۔ یہ خفیہ تحریک جو العروۃ الوثقی کے نام سے ڈالی تھی بیروت کے اندر، اور یہی اسی نام سے پرچہ نکالتے تھے، یہ کہاں پہ؟ پیرس میں، اور اسی نام سے انہوں نے لبنان میں آ کر کے خفیہ تحریک کی بنیاد ڈالی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ 1889 میں حکومت کے ساتھ اس معاہدے پر اتفاق کرتے ہوئے کہ آئندہ وہ کسی قسم کا سیاسی کام نہیں کریں گے، مصر واپس آ گئے اور انہیں ابتدائی عدلیہ کا جج بنا دیا گیا۔ یہ سب انگریزوں کا دور ہے۔ 1899 میں حکومت کی طرف سے وہ پورے مصر کے مفتی عام بن گئے۔ یہ ان کی زندگی کا مختصر خاکہ تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شیخ محمد عبدہ کے کیا افکار و نظریات تھے، اور انہوں نے دین کے نام پر کیا کارنامے انجام دیے، لوگوں کو کس طرح سے بیوقوف بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کر کے کیا انہوں نے فائدے اٹھائے، اور مصر کے اندر بڑے بڑے پوسٹوں اور عہدوں پہ پہنچ کر کے کس طرح سے تعلیم نصاب تعلیم اور دیگر سرکاری چیزوں کے اندر کس طرح سے انہوں نے رد و بدر کیا انگریزوں کے اشارے پر، ان کے فل سپورٹ سے، اور کس طرح سے ان کے ذریعے سے مصر اور دوسرے ممالک میں گمراہی پھیلی۔ یہ جو ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ سب حقیقت ہے اپنی جگہ پہ، ساری چیزیں دلائل کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ شیخ مصطفیٰ صبری نے کہا ہے کہ مصر کے اندر اباحیت پسندی اور اس کی طرف دعوت دینے کے پیچھے شیخ محمد عبدہ تھے۔ چنانچہ شیخ مصطفیٰ صبری الوستاذ الامام و کتاب اللہ فی کف المیزان، یہ ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں محمد احمد خلف اللہ کی کتاب الفن القصصی فی القرآن الکریم، یہ بہت ہی خطرناک کتاب ہے۔ قرآن کے خلاف ایک مسلمان کے نام پر جس طرح سے لکھا گیا، اس طرح سے کبھی نہیں لکھا گیا اسلامی تاریخ میں۔ اور کون تھا یہ؟ محمد عبدہ کے شاگرد تھے، یہ انہوں نے رسالہ لکھا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں شیخ مصطفیٰ صبری کہ محمد احمد خلف اللہ کی کتاب الفن القصصی فی القرآن الکریم، اور اس سے پہلے تحریر المراء جیسی کتابوں کے اندر، یہ تحریر المراء جو ہے قاسم امین کی ہے، اور یہ بھی جمال الدین افغانی کے شیخ ہیں، شاگرد ہیں شیخ محمد عبدہ کی طرح سے۔ تو یہ تحریر المراء انہوں نے کتاب لکھی، جس کے اندر پہلی بار اسلامی دنیا میں اسلامی حجاب کے خلاف لکھا گیا، اور
اسلامی حجاب کا مذاق اڑایا گیا، عورت کو آزادی کی طرف دعوت دی گئی۔ تحریر المرأ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کے اندر، اور اس طرح کی کتابیں جو بعد میں لکھی گئی مصر کے اندر، اسلامی عقائد و اخلاق سے جس طرح چھیڑ چھاڑ کیا گیا، اور ان کی وجہ سے مصر کے اندر جو فتنے پیدا ہوئے، ان سب کے پیچھے شیخ محمد عبدہ کا ہاتھ رہا ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ شیخ مصطفیٰ صبری نے لکھا ہے الاستاذ الامام و کتاب اللہ فی کفی المیزان کے اندر۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ وہی شیخ ہیں جنہیں سید رشید رضا الاستاذ اور الامام کہا کرتے تھے، کیونکہ محمد رشید رضا ان کے خاص شاگرد تھے محمد عبدہ کے، اور انہوں نے ان کی سوانح پر ایک کتاب لکھی ہے الاستاذ الامام کے نام سے، تاریخ الاستاذ الامام۔ تو الاستاذ اور الامام کہا کرتے تھے محمد عبدہ کو، یہ رشید رضا۔ اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے بہت شہرت حاصل کی اسلامی دنیا میں۔ سید رشید رضا نے عالم اسلام میں انہوں نے خوب دورہ کیا اور ان کے کارنامے رہے ہیں، لیکن جب جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے افکار سے متاثر تھے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو چیزیں رہیں گی ان کے اندر بھی، اور ان کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا کہ محمد رشید رضا کے اندر کیا خرابیاں تھیں، اور پھر کچھ خرابیاں کیسے باقی رہ گئیں اور کچھ کیسے ختم ہو گئی۔ چنانچہ کس طرح سے ان کے یہاں جمال الدین افغانی کے بھی اثرات تھے، محمد عبدہ کے بھی اثرات تھے، اور تصوف کی بھول بھلیوں میں کس طرح سے یہ گم تھے۔ لیکن بعد میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور اسی طرح سے ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابیں، ابن قیم کی کتابوں کو جب انہوں نے پایا اور اس کا مطالعہ کیا تو پھر ان کے اندر سے بہت ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ لیکن وہ جو جدت پسندی ہے، عقلانیت ہے، اعتزالیت ہے، اور تصوف کی بہت ساری چیزیں، وہ تو پیچھا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور یہ چیز ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے المنار اور مجلہ المنار، ان سب کے اندر صاف صاف جھلکتی ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں تفصیل آئے گی بعد میں، کیونکہ یہ بھی ایک آئیڈیل رہے ہیں حسن بنا کے اور انہی کے زمانے کے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے۔ بات ہماری چل رہی ہے شیخ محمد عبدہ کے بارے میں کہ ان کے تعلق سے شیخ مصطفیٰ صبری نے کیا لکھا ہے کہ مصر کے اندر یہ جو اخلاقی برائیاں پھیلی، الحاد اور اباحیت کا جو دورہ آیا، ان سارے فتنوں کے پیچھے کہہ رہے محمد عبدہ کا ہاتھ، اور کہا یہ وہی شیخ ہیں جن کو محمد رشید رضا الاستاذ الامام کہا کرتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ان فتنوں کا جڑ ہے اسے ہی تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت لائی جائے۔ شیخ مصطفیٰ صبری کی جو کتاب ہے موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین و عبادہ المرسلین، یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ انہوں نے عقلانیت کے خلاف، اعتزال کے خلاف، عقل پرستوں کے خلاف یہ محاذ چھیڑا ہے۔ چنانچہ اخوانی یہ عقل پرست ہوتے ہیں، ان کے ہاں اعتزال پایا جاتا ہے، اشعریت پائی جاتی ہے ان کے یہاں، تصوف کے راستے وحدت الوجود پایا جاتا ہے ان کے یہاں۔ یہ ایک طرف تصوف کی بنیاد پر بہت سارے کھوکھلے کرامات کو مان لیتے ہیں الٹے سیدھے، اور دوسری طرف عقلانیت کی بنیاد پر، اعتزال کی بنیاد پر اسماء و صفات کا انکار کر دیتے ہیں، معجزات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور بہت ساری مسلمات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور عجیب عجیب تعویل کرتے ہیں۔
فرشتوں کا تعویل کر بیٹھتے ہیں، وحی کی تعویل کر بیٹھتے ہیں۔ تعجب ہوگا، فرشتوں کو یہ لوگ جراثیم سے تعویل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی شیخ محمد عبدہ، محمد رشید رضا، ان لوگوں نے عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں۔ کیوں؟ مغرب سے کس قدر مرعوبیت تھی ان کے یہاں، وہ اصل وجہ تھی۔ سائنس سے کس قدر یہ لوگ مرعوب ہو گئے، ماڈرن سائنس اینڈ قرآن کمپیٹیبل آر ناٹ کمپیٹیبل، جس کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے لکھا ہے کہ قرآن کریم یہ ماڈرن سائنس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ ثابت کیا کہ 80% چیزیں مطابق ہیں، 20% جو نہیں ہے وہ بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ سائنس کو معیار بنا رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر سائنس پر قرآن اور حدیث کو تولتے ہیں۔ ارے بھائی، ہمارے یہاں ایک مسلمان کے یہاں معیار جو ہے، اصل جو ہے، وہ اصول کی جو حیثیت ہے وہ قرآن کو حاصل ہے۔ بھائی آپ کسی بھی چیز کو اگر تولنا ہو تو قرآن کو معیار بناؤ۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ماڈرن سائنس جو ہے وہ قرآن کے مطابق اتنا ہو گیا، باقی چیزیں جو غلط ہیں وہ بعد میں بھی قرآن کے مطابق ہو جائیں گی؟ سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ تخلیق کائنات کا چاہے تعلق ہو، یا زمین اور سورج کے چلنے اور نہ چلنے کا چاہے تعلق ہو، زمین کے گول ہونے یا چپٹا ہونے کا تعلق ہو، آپ سائنس کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان سب کے بارے میں ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ 200 سال پہلے کچھ اور تھا، 100 سال پہلے کچھ اور تھا، اور ابھی کچھ اور ہے۔ تو ہم کس کو بھی قرآن تو نہیں بدل سکتا ہے قیامت تک، تو ہم کیوں ایسا کہیں کہ قرآن کی اتنی چیزیں سائنس کے برابر مطابق ہو چکی ہیں، موافق ہیں، اس کا مطلب قرآن صحیح ہے؟ ارے بھائی، جو نہیں مطابق ہے اس کا مطلب کیا نہیں صحیح ہے؟ سامنے والا یہ کیوں سمجھے گا؟ بھائی وہ تو یہی مانے گا کہ جو 20% نہیں صحیح ہے، مطابق نہیں ہے سائنس کے، وہ غلط ہیں، یہی سمجھے گا وہ۔ آپ کی طرح سے خوشگمانی میں تھوڑا نہ رہے گا کہ 20% جو ابھی نہیں مطابق ہیں وہ بھی مطابق ہو جائیں گی، موافق ہو جائیں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ ہماری نہیں سمجھ میں آ رہا ہو گیا ہوگا، لیکن سامنے والا تو نہیں مانے گا نا۔ تو اس طرح کی بات جب آدمی کرتا ہے، جب وہ اسلام کے صحیح اصولوں سے واقف نہیں ہوتا ہے، تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عقل پرست ہوتے ہیں، ریشنلسٹ ہوتے ہیں یہ، اور اسی بنیاد پر یہ لوگ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں جو ان کے سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی۔ دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان کو ماننا رہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دین میں عقل کا معاملہ ہوتا تو پھر مسح کرنا اوپر نہیں واجب ہوتا، نیچے مسح کرنا واجب ہوتا پیر کے، اوپر کیوں کرتے ہیں؟ تو دین کے اندر کوئی عقل نہیں انسانی چلتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، عبادات سے اس کا تعلق ہو یا عقائد سے تعلق ہو، حکمتیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں عبادات میں ہم ان کی حکمتیں نہیں سمجھتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری میں وہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور اسی کو عبودیت کہتے ہیں، اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ریشنلسٹ ہیں، عقل پرست ہوتے ہیں۔ شیخ محمد عبدہ کے ایک شاگرد ہیں لطفی سید۔ یہ لطفی سید، انہوں نے اپنی کتاب قصۃ و حیاتی کے اندر لکھا ہے کہ قاسم امین نے اپنی کتاب تحریر المرء، اس کتاب کو نشر کرنے سے پہلے جنیوا کے اندر 1897 میں
جمال الدین افغانی اور شیخ محمد ابدا دونوں پر گئے تھے پڑھنے کے لیے، پڑھ کر سنانے کے لیے۔ شیخ محمد اسماعیل نے المؤامرہ علی المسلمہ کے عنوان سے ایک لیکچر میں کہا کہ یہ کتاب ایسے فقہی مسائل سے بھری ہوئی ہے جن کا علم قاسم امین کو کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قاسم امین کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ جس طرح سے دلائل کی روشنی میں کتاب کو لکھا گیا ہے پردے کے خلاف وہ لکھ پاتے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے جو مشمولات ہیں جمال الدین افغانی اور محمد ابدا کے ہیں، کیونکہ اس طرح قرآنی آیات اور احادیث کی دلائل سے قاسم امین نہیں لکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد امارہ اور دیگر محققین کے نزدیک محمد ابدا کے شاگرد قاسم امین مصری کی کتاب تحریر المرأۃ المسلمہ کا اکثر حصہ محمد ابدا ہی کا ہے، جبکہ اس کا کچھ حصہ قاسم امین نے بھی لکھا تھا۔ بعد میں اس کتاب پر محمد ابدا نے نظر ثانی کی تاکہ مکمل کتاب کا منہج اور اسلوب یکساں ہو جائے۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے اپنے چہرے کا چھپانا شرعاً یا آداباً واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اہل عرب کا رواج تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے، اور امت اس رواج پر کبھی بھی متفق نہ ہو سکی۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ جسم کے ڈھانپنے کو وہ شرعی حکم میں داخل سمجھتے ہیں۔ مطلب چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں ہے، اس کو وہ نہیں شامل سمجھتے ہیں شرعی حکم میں۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ جو بقیہ حصے ہیں صرف انہی کو داخل سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ بڑا عقل پرست کہتے ہیں اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور منطقی اور معقول باتوں کو یہ لوگ مقدم سمجھتے ہیں منقول دلائل کے مقابلے میں۔ ان سے اگر سوال کیا جائے، جو لوگ خاص طور سے ہاتھ، پاؤں یعنی ہتھیلی اور پاؤں اور چہرہ ان کو حجاب میں نہیں مانتے ہیں، ان کے علاوہ جیسے سر ہے، سر کے بال ہیں اور باقی جسم کے حصے، ان کو ڈھکنا چاہیے۔ سر ہے، چہرہ ہے، ہتھیلی ہے اور پاؤں اس کو نہیں مانتے۔ ان سے ایک معقول سوال اگر آدمی کر لے کہ بھائی سورہ نور کے اندر جب حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں، مومنہ عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کہا گیا، حجاب کرنے کے لیے جب کہا گیا تھا مدینہ کے اندر 4 ہجری کے آخر میں، تو اس سے پہلے آخر مومنہ عورتیں چاہے وہ صحابیات ہوں یا امہات المومنین ہوں، 4 سال مدینہ میں اور اس سے پہلے 13 سال مکہ کے اندر، 16-17 سال اس سے پہلے مومنہ عورتیں اپنے بدن کا کون سا حصہ کھول کے رکھتی تھی کہ ان کو پردہ کرنے کے لیے کہا گیا؟ یہ آپ سوال ان سے کر لیجئے کہ بھائی یہ تو لوجیکل چیز ہے، یہ منطقی چیز ہے، آپ ذرا بتا دیجئے۔ آپ تو چہرے کو مانتے نہیں ہو، ہاتھ اور پاؤں کو مانتے نہیں ہو، تو ذرا بتا دو پھر پردے کا حکم جو نازل ہوا وہ کس چیز کو ڈھانپنے کے لیے کہا گیا تھا؟ کہ اس سے پہلے وہ لوگ نہیں ڈھانپتی تھی، تبھی تو کہا گیا پردہ کرو۔ کبھی یہ قیامت تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، اپنے منطق اور فلسفہ کو لے کے مر جائیں گے لیکن کبھی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوڈیوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ چہرے کا پردہ مت کرو،
اور بولتے تھے کہ تم لوگ آزاد بننا چاہتی ہو. اور بہت ساری روایتیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوڈیوں کی پہچان اسی سے کی جاتی تھی. اگر کوئی چہرہ کھول کے چلتی تھی تو سمجھتے تھے لوڈی ہی ہوگی. یہ بھی ایک معقول جواب ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ چہرہ داخل نہیں ہے پردے میں. ارے بھائی جب چہرہ ہی نہیں داخل ہے تو پھر پردہ کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ مطلب پردہ اصل چہرے کا ہوتا ہے، اسی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور کسی حصے سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے، چہرے سے پہچان ہوتی ہے. چہرہ آدمی اسی لیے چھپاتا ہے کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیسا کہ میں نے بتایا، اسی پردے سے پہچان کرتے تھے کہ یہ لونڈی ہے اور یہ آزاد عورت ہے. اپنے خاندان کی جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ اگر چہرے کو ڈھک لیتی تھی تو منع کرتے تھے اور کہتے تھے تم آزاد بننا چاہتی ہو. یہ دراصل معقول دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ چہرہ یہ پردے میں داخل نہیں. اسلامی حجاب میڈیا میں یہ لوگ مشہور کیے رکھتے ہیں. بالخصوص میں اخوانیوں کی بات کرتا ہوں. ان کی عورتوں کو آپ دیکھیں، ان کے بڑے بڑے نیتا چاہے وہ علماء ہوں یا سیاسی لیڈران ہوں، دیکھیں ان کو، چاہے محمد مرسی کے گھر کی عورتیں ہوں، یوسف قرضاوی کے گھر کی عورتیں ہوں، طیب اردگان کے گھر کی عورتیں ہوں، جن کو بھی اپنا چاہے یہ اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہوں یا سیاسی پیشوا سمجھتے ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے چہرے کا پردہ کوئی نہیں کرتا. ہاں، سر کو ڈھکتے ہیں، چہرہ کھول کے رکھتے ہیں. اور جب یہ اسلامی پردہ بولتے ہیں الحجاب الاسلامی تو اسی کو مراد لیتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہوا ہو. مصر کے اندر اخوانی جماعت میں عورتوں کی ایک ونگ ہوتی ہے باقاعدہ، جس میں نوجوان لڑکیاں شامل ہوتی ہیں، اور بہت سارا کام جو مرد نہیں کر سکتے ہیں وہ ان لڑکیوں سے کام کرواتے ہیں. اس ونگ کے اندر دیکھیں گے آپ احتجاج میں باقاعدہ وہ شامل ہوتی ہیں، ان کو آگے آگے رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کس طرح سے چہرہ کھول کر کے آتی ہیں سڑکوں پر، اور اسی کو یہ لوگ بولیں گے اسلامی حجاب. یہ اسلامی حجاب نہیں ہے. اسلامی حجاب کا مطلب ہوتا ہے چہرے کو ڈھکنا. تو ڈاکٹر محمد امارہ اور دیگر محققین کے نزدیک محمد عبدہ کے شاگرد قاسم امین مصری کی جو کتاب ہے تحریر المرا، اس کا اکثر حصہ محمد عبدہ ہی نے لکھا ہے، اور اس کا کچھ تھوڑا حصہ محمد قاسم امین نے لکھا ہے. اور بعد میں اس کتاب پر محمد عبدہ نے نظر ثانی بھی کر ڈالی تاکہ اسلوب میں فرق نہ ہو. اسی طرح انہوں نے تعدد ازدواج کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک ضرورت قرار دیا ہے، اور عصر حاضر میں اس کی ممانعت کے قائل ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنے کا مسئلہ محمد عبدہ اس کے قائل نہیں ہے. کہتے قرآن میں جو حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے 4 سے 3 سے شادی کرو اگر دل کہے تو. یہ جو قرآن کے اندر حکم ہے یہ اس وقت کی ضرورت تھی. کس وقت کی؟ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا، یعنی رسول اللہ کا دور. اس وقت عصر حاضر میں اس کی ضرورت باقی نہیں ہے.
بھائی کیوں رسول اللہ کے زمانے کو خاص کر دیا آپ نے؟ کیا صحابہ کرام نے ایک سے زیادہ شادی نہیں کی؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا مشکل سے آپ کسی صحابی کا نام پائیں گے جو ایک شادی کیا ہو۔ اکثریت آپ کو ملے گی کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ شادی کیے۔ تو صحابہ کے دور کو آپ کیا کہیں گے؟ تابعین کے دور کو کیا کہیں گے؟ سلف صالحین کے دور کو کیا کہیں گے؟ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بڑی تعداد ملے گی جو سماج کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرتے تھے۔ اور یہ جناب کہہ رہے محمد ابدا کہ یہ حکم صرف رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ اس کا مطلب قرآن کے اندر جو حکم آیا ہوا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہ آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اس کتاب میں ان کا یہ بھی کہنا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اس کتاب پر نام قاسم امین کا ہے، لیکن اس کے جو مشمولات ہیں، کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ محمد ابدا کی ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا، کیونکہ یہ اس وقت مصر کے مفتی عام تھے اور اس کتاب پر بہت بڑا بوال ہوا تھا۔ یہ کتاب جب منظر عام پہ آئی تو سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور جواب دینا شروع کر دیا۔ اس کتاب کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو ظاہر سی بات، اور وہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ اگر کہیں قاسم امین کے علاوہ محمد ابدا کا نام ہوتا کتاب پر تو پھر تو ان کی مٹی پلید ہو جاتی اور حکومت کو بلیم کیا جاتا، مفتی عام کی جو کرسی تھی وہ چھن جاتی ان کی، حکومت ایکشن لیتی ان کے خلاف، اور ایسی صورت میں اس کتاب پہ پابندی لگ جاتی۔ اس لیے انہوں نے مکاری کرتے ہوئے اپنا نام نہیں لکھا اور قاسم امین کا نام اس پر لکھ دیا۔ اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 17 حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عورتوں اور مردوں کا اختلاط جائز ہے۔ اختلاط کو یہ جائز قرار دیتے ہیں۔ اختلاط کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ 17 حجاب کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے۔ جب چہرے کا پردہ ہی نہیں کرے گی عورت تو کون سا تقاضا پورا کرے گی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اخوانی عالم حسن ترابی کہتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ جناب سوڈان کے، کہ عورت ڈسکو ڈانس کر سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ دیکھنے والوں کو شہوت نہ ہو۔ شرط بھی لگا دیا اور پھر ڈسکو ڈانس کی اجازت بھی دے دی۔ تو اسی طرح سے شیخ محمد ابدا کا کہنا ہے کہ اگر حجاب اور پردے کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے عورت تو پھر اختلاط جائز ہے، مردوں کے بیچ میں وہ آ کے بیٹھ سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اختلاط سے منع کیا ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کا تنہا ہونا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اختلاط منع ہے اور حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے اختلاط سے، تو ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں ملیں اسے صرف منع کیا گیا ہے، ورنہ اگر جماعت کے ساتھ مل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ مرد عورت ایک ساتھ بیٹھ کر کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اجتماع میں بیٹھ جائیں، ایک ساتھ کہیں تقریر ہو تو آ کے بیٹھ جائیں سب مرد عورت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں ایک دسترخوان پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی وغیرہ کی تقریب ہو رہی ہے، ایک ہی ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر اجتماعیت کے ساتھ اگر اختلاط ہو رہا ہے ان کی نظر میں تو اس سے منع نہیں ہے۔ ہاں، ایک عورت اگر ایک اور مرد سے اگر مل رہی ہے تنہائی میں تو پھر کہہ رہے ہیں یہ منع ہے۔
کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تحریر المرا جو کتاب ہے اس کو شیخ محمد عبدہ ہی نے بالکل لکھا تھا پورا کا پورا، جیسا کہ میں نے بتایا، اور قاسم امین کا نام لکھ دیا تاکہ ان کے خلاف طوفان نہ کھڑا ہو۔ الاعمال الکاملہ للامام محمد عبدہ، اس کو محمد عمارہ نے جمع کیا ہے اور پوری تفصیل ان کے بارے میں لکھی ہے۔ قاسم امین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس طرح لکھ سکیں جس طرح سے اس کتاب کے اندر شیطانی دلائل کی روشنی میں بے پردگی اور آزادی نسواں کو ثابت کیا گیا ہے۔ استاد محمد عمارہ جنہوں نے شیخ محمد عبدہ کے تمام کارناموں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے 6 جلدوں کے اندر، جس کا نام الاعمال الکاملہ للامام محمد عبدہ رکھا ہے، اس کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ تحریر المرا کو قاسم امین اور محمد عبدہ دونوں نے مل کر لکھا ہے، البتہ اس میں زیادہ محنت محمد عبدہ کی رہی ہے، اور آخری شکل بھی شیخ محمد عبدہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ کتاب کے اسلوب سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد استاد محمد عمارہ نے اپنے دعوے پر جو دلائل پیش کیے ہیں وہ بے شمار ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت اس کتاب پر ردود لکھے جا رہے تھے اور اس کتاب کی پوری دنیا میں تنقید کی جا رہی تھی، اس وقت شیخ محمد عبدہ چپکے سے اس کی تائید کر رہے تھے، اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے تھے۔ مصر کے سارے علماء اس کتاب کے خلاف تھے اور یہ وہاں کے مفتی عام تھے، لیکن یہ خاموش تھے، بلکہ خاموشی سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ اس کتاب کے اندر کچھ مباحث تو ایسے ہیں جن میں خالص شیخ محمد عبدہ کی رائے کے مطابق ہیں، جیسے شرعی پردہ، شادی، تعدد ازواج اور طلاق وغیرہ۔ چنانچہ استاد محمد عمارہ نے کہا ہے کہ یہ سارے مباحث خالص شیخ محمد عبدہ کے فکر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے مصر کے اندر کس طرح سے بے حیائی پھیلی اور عورتیں کس طرح سے سڑکوں پر آئیں، بعض عورتوں نے اپنے نقاب کو سڑکوں پہ آ کر کے پھاڑ دیا، اسی کتاب کا دین تھا، اور اس کتاب کی وجہ سے بے حیائی پھیلی مصر کے اندر اور شیطانی دلائل فراہم کیے گئے اس کتاب کے اندر، تحریر المرا کے اندر، اور یہ سارا کارنامہ کس کا تھا؟ محمد عبدہ کا تھا، قاسم امین کو استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ اخوانیوں کے آئیڈیل ہیں، حسن بننا کے آئیڈیل اور نمونہ ہے شیخ محمد عبدہ۔ آگے باقی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔